جن لوگوں نے بیرون ملک اپنے اثاثے ان ملکوں میں رکھے ہوئے ہیں، آپ کو پتا ہو یا اس قوم کو پتا ہو، مجھے پتا ہو یا پاکستان کے عوام کو نہ پتا ہو، ان کو تو پتا ہے نا چوری کر کے پیسہ کہاں رکھا ہوا ہے. ان کو اپنے بینکوں کا پتا ہے، ان کو لاکرز کا پتا ہے، ان کو جائیدادوں کا پتا ہے. جس طرح پرائم منسٹر کے ایک جو صاحبزادے ہیں انہوں نے ارشاد فرمایا، جنہوں نے یہ کہا تھا، بڑا پاپولر فکر ہے، یہ اس الحمدللہ خادم کا ہے، آیا کہاں سے نہیں بتا سکتے. انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ میری والدہ محترمہ کا بھی ایک اپارٹمنٹ ہے، یہ بھی ان کی ویڈیو ہے، آپ لوگ چلاتے ہیں، تو وہ نہیں اپارٹمنٹ نہیں ہے، وہ گھر ہے، وہ کسی اور جگہ ہے، وہ کسی اور نام پہ ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جس ملک کے لوگ ان کو یہ باہر جا کے حکمران یہ کہیں کہ اپنے پیسے پاکستان لے کے چلیے، اٹس اے لینڈ آف اپرچونٹی، 2025 میں ترقی میں یہ ورلڈ ٹائیگر ہو جائے گا، 2015 تک یہ ایشین ٹائیگر ہو جائے گا، 2050 میں یہ اڑنا شروع ہو جائے گا. اس قدر آسان طریقہ ہے لوگوں کو یقین دلانے کا جس کا کوئی حساب نہیں ہے. وہ آسان طریقہ یہ کہ اپنے پیسے پاکستان واپس لیں. آپ کو ایک فلیٹ چاہیے وہ رکھ لیں، باقی آپ بیچ دیں، ان میں سے جو پروسیڈز آپ ملتے ہیں آ کے بینک بھر دیں. آپ یہاں آپ چراگاہ سمجھیں، یہاں سے آپ لوٹیں، لوٹ کے باہر لے کے جائیں، باہر جس طرح کوا. تو پھر ٹرمپ نے اچھا کام کیا نا کہ تھوڑا ڈسکریج کیا ٹو دیٹ ایکسٹینٹ. وہ جس طرح کوا آتا ہے نا چڑیا کے گھونسلے میں سے انڈا اٹھاتا ہے، اس کو چیرتا ہے، پھاڑتا ہے، اور کھانے کے لیے اس نے ایک اپنا گھونسلہ کسی اور جگہ بنایا ہوتا ہے. تو اس طرح سے پاکستان کی دولت کو جس بے رحمی کے ساتھ بیرون ملک بھجوایا گیا، کوئی 700 ارب تو پچھلے سال کا فگر ہے کہ صرف ایک ملک دبئی میں پاکستان سے پیسے گئے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. ایف بی آر کو پتہ نہیں چل سکا، سوائے ایف بی آر جو حکومت کے مخالفین ہیں ان کے ٹیکس کے گوشوارے جو بولتا ہے، اس کے ٹیکس کے گوشوارے کھولنے کے علاوہ، ان کے خلاف نوٹسز جاری کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے. اچھا، اس صورتحال میں اگر پاکستان کا حکمران یہ کہتا ہے کہ میں جنگ میں بڑا سنجیدہ ہوں، کوئی مانے گا جی؟ لیکن آپ بتائیں کہ ہوگا کیا؟ سوئس بینک میں پیسے پڑے، کسی نے عدالتوں نہیں رولا ڈالا، آج تک واپس نہیں آئے. پاناما کی پیسے جیسے واپس نہیں آنے، مجھے نہیں لگتا کہ واپس آئیں. بھائی اس کا حل کیا ہے آگے پاناما کا کیس کا؟ مجھے نہیں لگتا کہ پتہ نہیں، جو میری سوچ ہے، میں قانون دان تو ہوں نہیں، آپ قانون سمجھتے ہیں، کہ اس کا کیا ہوگا. جس طرح آپ بتا رہے ہیں پیسے اگر واپس ہی آ جائے تو ملک خوشحال ہو جاتا ہے. دیکھیے، تینوں آپ کے کوشچنز کے میں جواب دیتا ہوں، آخری کا پہلے رکھ لیتے ہیں. پاناما میں پاکستان کی تاریخ میں اتنے حوصلے سے اور تفصیل سے ججز نے یہ کیس سنا ہے جو میرے ذہن میں کوئی اور نہیں ہے کیس کہ اس طرح سے سنا گیا ہو. نمبر 1، پاناما میں جو لیک کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی، اور جنہوں نے یہ ساری چوری پکڑی وہ بھی، دونوں. لیک کرنے والی کمپنی اور ہے، جنہوں نے لا فرم جس نے یہ سارا کچھ پکڑا وہ اور ہے. وہ دونوں کے دونوں وہ اس دنیا میں رہتے ہیں جہاں آپ کسی کے خلاف غیر ذمہ دارانہ بات کریں تو آپ پورا ٹی وی، پورے اخبار سارے بک جاتے ہیں. وہاں نہیں کہہ سکتے کوئی غیر ذمہ دارانہ بات، کسی کو نہیں کہا جا سکتا یہ چور ہے، کسی کو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ڈاکو ہے، کسی کو نہیں کہا جا سکتا. اگر کہا جاتا ہے تو ود ایویڈنس کہا جاتا ہے. بہت یہ سارا خاندان لندن میں نا، آج کل تو ان کے میڈیا سیل بھی وہاں پہ شفٹ ہوا ہے. تو جائیں نا لندن کی عدالت میں چلے جائیں، ہمارے خلاف بڑا جھوٹ بولا جا رہا ہے جی، اور ایک کیس کر دیں. لوگ کیس کرتے ہیں، فیصلے بھی آتے ہیں. نہیں جائیں گے، کیوں؟ ان کو پتا ہے چوری ہے، ان کو پتا ہے تلاشی میں سارا کچھ نکلا ہے پاکستان کے اندر. اب آپ آ جائیے، آپ نے جو لارجر پرسپیکٹو پہ کہا کہ پاکستان کے لوگ کیا کریں، 2 کام کرنے کے لیے 2 مواقع آ گئے ہیں پاکستان کے لوگوں کے. اٹس اے ویری گڈ کوشچن، آئی لائک اٹ. پہلا موقع یہ ہے کہ پاناما کیس میں جو ججمنٹ آئے اس کے بعد قوم کو باہر نکلنا چاہیے، کھڑے ہونا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ نواز شریف استعفیٰ دے دیں. فقیر محمود حسین نے کہا، اس نے کہا کہ اللہ کی پکڑ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس نے کہا کہ یہ ایسے بڑے اس پکڑ میں آ گئے کر گئے. اب لیکن سچی بات نکل جاتی ہے، سچی بات نکل گئی، بہت ساری سچی باتیں کر گئے. اچھا، جو ایشو ہے اس وقت قوم کے سامنے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی تقدیر، اف یو وانٹ اے ریئل چینج یو گاٹ ٹو گیٹ آؤٹ. آپ اگر چاہتے ہیں کہ ملک کے حالات بدلیں تو آپ کو اپنا رویہ بدلنا پڑے گا، پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا. اچھا، میں بڑا پر امید ہوں. میں کیوں پر امید ہوں؟ ایک میڈیا میں اس نے بھی کمال کیا ہے، جس کے ڈبے کے اوپر ہم اس وقت بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں دونوں. دوسرا، اس سے بھی بڑا ایک میڈیم آ گیا. یہاں تو پھر ایڈیٹوریل بورڈ ہے نا، اس میں یہ جو آپ کا اخبار ہے اس میں بھی ایک ایڈیٹوریل بورڈ ہے نا جی، کچھ چھپے گا کچھ نہیں بھی چھپے گا. وہاں پہ کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہے. وہاں جو لوگ سمجھتے ہیں وہ اپنی خواہش کے مطابق اور اپنے ضمیر کے مطابق، کبھی کبھی ایجنڈے کے مطابق وہ بولتے ہیں پورا.
اچھا جو ایجنڈے پہ بولتا ہے اس کے نیچے لائن لگ جاتی ہے ایڈورس کامنٹس کی. جو جینون بولتا ہے اپریسیشن کی لائن اس کے نیچے لگ جاتی ہے. وہ ہے سوشل میڈیا. وہاں باؤنڈریز کوئی نہیں ہے. اور سوشل میڈیا جو لوگ بہت حساس اداروں میں, بہت حساس عہدوں پہ, ریاست کے مینیجرز, وہ خود دیکھیں نہ دیکھیں, آنکھیں بند کر لیں, 2 انگلیاں یوں رکھ لیں, 2 یوں رکھ لیں, ان کے سارے بچے, ان کے سارے رشتہ دار, فیملی, بات پہنچ جاتی ہے. ایوری. سو یو جسٹ کیناٹ ہائیڈ اٹ. یہ وہ طریقہ ہے جس کو آپ انڈرمائن نہ کریں. سوشل میڈیا کے لوگوں کو میں آپ کے ٹی وی کے ذریعے سے کہنا چاہتا ہوں کہ انڈرمائن نہ کریں اپنی طاقت کو. آپ لوگوں کو بیان واپس لینے پہ مجبور کر دیتے, آپ بھگا دیتے ہیں جب آپ اکٹھے ہو جاتے ہیں سارے. تو یہ ساری طاقت آپ ملک کے لیے کیوں نہیں مجتمع کر سکتے؟ اس کو جمع کیجیے اور اس کو یوز کیجیے. وہ کہتے ہیں نا, یوز اٹ بفور یو لوز اٹ. یہ اپرچونٹی ہے, یہ لوز نہیں کرنی چاہیے. پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا اس وقت اپنے تحفظ اور قومی زندگی کے تحفظ اور قوم کے مستقبل کے تحفظ کے لیے کہ وہ رسک لے سکے.